السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 11th پولیٹیکل سائنس، یعنی کہ ویڈیو نمبر ہمارا 4.3، ٹھیک ہے۔ تو چیپٹر جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ یعنی کہ دستوری حکومت۔ اب دستوری حکومت جو ہے چیپٹر پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھے ہیں دستوری حکومت کس سے کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی حکومت جو دستور کے مطابق چلائی جاتی ہے اس کو ہم دستوری حکومت یعنی کہ اس کو ہم کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم مین جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میجر ٹائپس آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ، یعنی کہ جمہوری حکومت کی خاص قسمیں، ٹھیک ہے۔ اب جمہوری حکومت کی خاص قسمیں دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جمہوری حکومت کس سے کہتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہم دیکھیں گے جمہوریت کیا ہے۔ یعنی جمہوریت یعنی کہ جمہوری حکومت یعنی کہ ایسی حکومت جو جمہوریت کے مطابق چلائی جاتی ہے، یعنی کہ عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ عوام اپنے پسند کے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں اور وہ نمائندے کیا کرتے ہیں، عوام کے پسند کے کام کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت کو ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں، اور جمہوری حکومت میں ہی ہے تو عوام ہی ہے تو سب کچھ ہوتی ہے۔ عوام جب چاہے حکومت کو ختم کر سکتی ہے برخاست، اور تب چاہے نئے نمائندے کی نئی حکومت قائم کر سکتی ہے۔ تو ایسی حکومت کو ہم جمہوری حکومت یعنی کہ ڈیموکریٹک اس کو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اب ابراہیم لنکن کی تعریف بھی ڈیفینیشن بھی ہے، یعنی کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے چلائی جانے والی حکومت کو ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں۔ اب جمہوری جو حکومت جو ہوتی ہے کہ جمہوری حکومت جو ہوتی ہے خاص دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھیے میجر ٹائپس آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ، یعنی جمہوری حکومت کی خاص قسمیں دو بتائیے۔ ایک ہے تو پارلیمانی جمہوری حکومت یعنی کہ پارلیمنٹری گورنمنٹ، اور دوسری صدارتی حکومت یعنی کہ پریسیڈنشل سسٹم۔ اب یہ دو طرح کی حکومت جو ہوتی ہے، اب پارلیمانی طرز حکومت کے بارے میں ہم پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد میں تو صدارتی طرز حکومت دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں ہم پارلیمانی طرز حکومت جو کس سے کہتے ہیں۔ اب پارلیمانی طرز حکومت یعنی کہ پارلیمنٹ کے تحت جو حکومت چلائی جاتی ہے وہ پارلیمانی طرز حکومت کہتے ہیں، یعنی پارلیمنٹری سسٹم اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب پارلیمانی طرز حکومت بھی ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ نومینل ایگزیکٹیو یعنی برائے نام عاملہ، اور دوسرا ہوتا ہے حقیقی عاملہ یعنی کہ ریئل ایگزیکٹیو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں برائے نام عاملہ جو ہوتا ہے، اس میں ریاست کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے۔ ریاست کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ صدر، جو کہ ہمارے ہندوستان میں صدر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارا جو کمپیریزن جو چلتا ہے کسے دا UK یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ برطانیہ سے چلتا ہے، تو برطانیہ میں UK میں ہے نا وہاں پہ صدر نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس صدر ہوتا ہے، تو وہاں پر صدر کے بدلے شہنشاہ یعنی کہ کنگ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کنگ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ ہے نا برائے نام ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہ برائے نام۔ جبکہ جو حقیقی جو عاملہ ہوتا ہے ریئل ایگزیکٹیو، جو حکومت کا سربراہ، کس کا؟ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے یہ۔ اور یہ ہے نا حکومت کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وہاں پہ وزیر اعظم ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس نریندر جو مودی ہے ہمارے ملک کے، کیا ہے یہ ابھی حالت حاضرہ میں کیا ہے وہ PM ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ریاست کا جو سربراہ، یعنی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کا، یعنی کہ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ پارلیمانی طرز حکومت میں سربراہ ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک برائے نام عاملہ اور دوسرا حقیقی سربراہ۔ اب برائے نام عاملہ یعنی کہ جو ہم اس کو صدر جمہوریہ کہتے ہیں، اور حقیقی سربراہ یعنی کہ وزیر اعظم کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سربراہ دو طرح کے ہوتے ہیں پارلیمانی طرز حکومت میں، ٹھیک ہے۔ اب پارلیمانی طرز حکومت میں سب سے پہلے ہم صدر کے بارے میں اس کے تعارف کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب پریسیڈنٹ، صدر جو جمہوریہ جو ہوتا ہے ہمارے ملک میں، جیسا کہ ہندوستان میں ہم صدر جمہوریہ کہتے ہیں، تو برطانیہ میں یعنی UK میں کیا کہتے ہیں؟ UK میں تو بادشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صدر جمہوریہ جو ہوتا ہے ملک کا سب سے بڑا یعنی کہ سربراہ ہوتا ہے، ملک کا سب سے پہلا شہری ہوتا ہے،
اور صدر جمہوریہ کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن صدر جمہوریہ اپنے سارے اختیارات کا جو استعمال کرتا ہے تو وہ وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر کے اور اسی طرح کیبنٹ منسٹر کے مشورے سے کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہندوستان میں تو صدر جمہوریہ کو ہمیں تو کٹ پتلی کہتے ہیں، یعنی وزیر اعظم کے ایسا ربر اسٹامپ کہتے ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم اور کابینی وزیر کے مشورے سے ہی صدر جمہوریہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدر جمہوریہ اور صدر جمہوریہ کیا کرتا ہے؟ وزیر اعظم کا بھی تقرر کرتا ہے صدر جمہوریہ، اور وزیر اعظم کے مشورے سے کابینی وزیروں کا بھی انتخاب صدر جمہوریہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہمارے پاس صدر جمہوریہ ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جبکہ ہم کس کو دیکھیں گے؟ جبکہ ہم دیکھیں گے وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر۔ اب پرائم منسٹر جو ہوتا ہے نا، ملک کا حقیقی سربراہ ہوتا ہے، یعنی کہ مین جو اختیارات ہوتے ہیں ملک میں تو قانون بنانا، قانون کو نافذ کرنا، ملک کے عوام کے لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے کام کرنا، سارے ملک کے انتظامات جو ہوتے ہیں وزیر اعظم اس کی کابینی وزیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقی سربراہ ہوتا ہے، پورے ملک کے کام کاج کو چلاتا ہے۔ کابینی وزیر کا جو ہے تو صدر ہوتا ہے، کابینہ میں تو قوانین بنانے سے متعلق منصوبے پالیسیاں بنائی جاتی ہے، اور اس منصوبے اور پالیسیوں کو تو قانون ساز جو ادارہ ہوتا ہے یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہوتا ہے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اس بل کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوک سبھا جو ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کہاں پہ یو کے میں لوک سبھا کو ہاؤس آف کامن کہتے ہیں، تو راجیہ سبھا کو کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ ہاؤس آف لارڈس کہتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہمارے یو کے اور ہندوستان کا جو پارلیمانی طرز حکومت کیسا ہے؟ سیم ہے۔ لیکن امریکہ میں کون سا ہے پارلیمانی نظام؟ امریکہ میں دو طرح کا، امریکہ میں صدارتی طرز حکومت کا، میں نے بتایا نا پارلیمانی طرز حکومت دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پارلیمانی طرز حکومت، صدارتی۔ تو ہمارے ہندوستان میں اور یو کے میں کون سا ہے؟ پارلیمانی طرز حکومت، جبکہ امریکہ میں کون سا ہے؟ صدارتی طرز حکومت، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے لوک سبھا اور راجیہ سبھا یہ دونوں میں ہے تو بل کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر صدر کی دستخط کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوک سبھا میں جس پارٹی کو کیا ہے؟ لوک سبھا میں جس پارٹی کو اکثریت ملتی ہے، اس اکثریت والی پارٹی کے لیڈر کو ہے تو وزیر اعظم کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے، اور وہ وزیر اعظم تب تک رہتا ہے تب تک لوک سبھا میں اس کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ اب اکثریت جب تک ملیں گی جب تک لوک سبھا کا وہ کیا رہے گا؟ پی ایم رہیں گا، اور جب اکثریت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کئی بار 10ویں میں ہم نے تو 8ویں میں 9ویں میں اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا، اس لیے ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل بتانا نہیں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وزیر اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وزیر اعظم تو ہم نے دیکھے کہ وزیر اعظم ہی جو مین ہیڈ ہوتا ہے، اور وہی ہے تو سارے کام کاج کو بخوبی چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہوگا وزیر اعظم، یعنی کہ ہم نے کیا دیکھا؟ پارلیمانی طرز حکومت۔ پھر سے ایک بار، پارلیمانی یعنی کہ جو جمہوری حکومت میں ہے تو دو طرح کا ہے تو حکومت ہوتی ہے، ایک پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت۔ پارلیمانی طرز حکومت جو ہوتی ہے پارلیمنٹ کے قوانین کے مطابق چلائی جاتی ہے، اور پارلیمانی طرز حکومت میں برائے نام عملہ اور حقیقی عملہ ہوتا ہے، یعنی صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم ان دونوں کی کیا ہوتی؟ حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں صدارتی طرز حکومت یعنی کہ پریسیڈنشل سسٹم، یعنی صدارتی طرز حکومت۔ اور یہ صدارتی جو طرز حکومت جو ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ مجلس جو عاملہ ہوتا ہے یعنی ایگزیکٹو کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صدر ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایگزیکٹو یعنی کہ مجلس عاملہ کا سربراہ صدر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم صدارتی طرز حکومت کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو ڈیموکریسی کا جو ٹائپس ہے، ڈیموکریسی کی کون سی قسم امریکہ میں؟ صدارتی طرز حکومت کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہے تو تمہارے ٹرمپ کی جگہ ہے تو چناؤ جو ہوا تو ٹرمپ کی جگہ بھی کون آیا؟ آپ سب کو معلوم ہے نا۔ تو بائیڈن جو ہے نا، یہ ہے تو ٹرمپ کی جگہ پہ راشٹرپتی وہاں کے بنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدارتی طرز حکومت جو کہاں پہ ہے؟ امریکہ میں ہے، اور امریکہ میں ہے نا، ٹھیک ہے، صدارتی طرز حکومت، ٹھیک ہے۔
اب صدارتی طرز حکومت کے تعارف میں ہم نے دیکھا انٹروڈکشن، یعنی کہ صدارتی طرز حکومت یعنی کہ مجلس عاملہ کا جو صدر جو ہوتا ہے اس کو ہم صدارتی طرز حکومت کہتے ہیں۔ اب صدارتی طرز حکومت کا جو انتخاب جو ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، کیونکہ عوام کیا کرتی ہے، یعنی کہ اس ملک کی جو عوام ہے تو کیا کرتی ہے، اس صدر کا انتخاب اپنے ووٹوں کے ذریعے براہ راست اس کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی کہ منتخبہ میعاد کے تحت۔ وہاں کی میعاد کتنے سال کی ہو، 6 سال کی ہے نا، تو 6 سال کے لیے کیا کیا جاتا ہے، امریکہ میں تو وہاں کے راشٹرپتی کو منتخب کیا جاتا ہے، اور کون کرتی ہے، عوام کرتی ہے، الیکٹرال ووٹ کے ذریعے منتخب کرتی ہے، ٹھیک ہے، انتخاب کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ویٹو کا پاور، صدر وہاں کا جو صدر ہوتا ہے یعنی کہ پریسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو ویٹو کا اختیار ہوتا ہے، یعنی کہ قانون ساز جو ہوتا ہے، یعنی کہ قانون بنانے والا جو ادارہ ہوتا ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، وہاں پر ہے تو جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں اس قوانین کو ہے تو نامنظور کرنے کے حق کو ویٹو کا پاور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ویٹو کا پاور کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو نامنظور کرنے کو ویٹو کا پاور کہتے ہیں۔ اگر کوئی پارلیمنٹ میں قوانین بنائے گئے، اگر وہ پریسیڈنٹ کو اگر پسند نہیں آیا تو پریسیڈنٹ کیا کرتی ہے، اس کو نامنظور کر لیتی ہے، تو اسی کو ہم ویٹو کا پاور کہتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بل پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتا ہے اور قانون بن جاتا ہے لیکن وہ عوام کو ظلم ستم والا ہوتا ہے تو ایسے ٹائم پر عوام کا فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ صدر اس کو نامنظور کر لیتا ہے، ویٹو کا پاور استعمال کر لیتا ہے نا۔ ویٹو کا پاور یعنی بل کو نامنظور کرنے کو ویٹو کا پاور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے قانون سازی کو مواخذے کا اختیار۔ قانون سازی کو کیا ہے، مواخذے کا اختیار، یعنی کیا ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے، یعنی قانون بنانے والا جو ادارہ ہوتا ہے وہ ہے تو اس کو اگر یہ لگتا ہے کہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ ہے تو غلط طریقے سے کام کر رہا ہے اور غیر قانونی طور پر کام کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں تو قانون ساز ادارہ یعنی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہاں کی، وہ تمام ممبران اپنی اکثریت سے کیا کرتے ہیں، اس پریسیڈنٹ کے خلاف مواخذے کی تحریک یعنی کہ امپیچمنٹ پاور کا استعمال کر کے اس کو برطرف کرتے، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے یعنی کہ پارلیمنٹ جو تحریک چلاتی ہے اس کو مواخذے کی تحریک یا امپیچمنٹ پاور اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے مجلس قانون سازی میں اکثریت کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیسا ہے مجلس قانون ساز میں، اب جو مجلس قانون ساز جو ادارہ ہوتا ہے کہاں پر، یعنی صدارتی طرز حکومت میں، وہاں پر ہے تو لوک سبھا میں وہاں کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہاں پر ہے تو صدر کو ہے تو اکثریت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خود صدر ہوتا ہے، اس کو اکثریت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی بھی بل کو اگر پاس کرنا ہے تو اس کو اکثریت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے اختیار ہوتے ہیں کہ جو بھی بل وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر اکثریت اگر نہیں ہوتی ہے تو مجلس عاملہ اور مجلس مقننہ کے درمیان میں کام کاج کرنے میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کام کاج رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مجلس قانون ساز میں اور اس طرح کے ہم نے اس کے بارے میں دیکھے ہیں، تو کہنے میں صدارتی جو طرز حکومت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہاں پر ہے، امریکہ میں۔ کہاں پر ہے یہ، امریکہ میں۔ اور جبکہ ہم نے پارلیمانی طرز حکومت دیکھی ہم نے، یہ کہاں پر ہے، بھارت میں، اور کہاں پر ہے، برطانیہ میں یعنی کہ UK میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح تو کیا ہم نے کیا دیکھے، آج کیا سیکھے ہم نے، آج ہم نے یہ دیکھے کہ جمہوری حکومت کی خاص قسمیں یعنی کہ میجر ٹائپس آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ، 2 طرح کی دیکھی ہم نے، یعنی کہ پارلیمانی طرز حکومت، صدارتی طرز حکومت۔ پارلیمانی طرز حکومت میں حقیقی عاملہ اور برائے نام عاملہ ہوتا ہے، یہ کہاں پر پارلیمانی طرز حکومت، بھارت میں اور برطانیہ میں۔ جبکہ صدارتی طرز حکومت یعنی کہ پریسیڈنشل سسٹم یہ کہاں پر ہے، امریکہ میں ہے۔ اس طرح 2 جمہوریت کی 2 قسمیں ہم نے آج دیکھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کو جتنا سمجھایا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہمارے اس YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔